السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں، بلوغ المرام کتاب القضاء باب الدعوی والبینات سبق نمبر 292 دعوی اور دلائل کا بیان۔ بینہ یعنی واضح ثبوت اور دلیل۔ سبق نمبر 292 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبیہقی باسناد صحیح البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کرنے سے حق دیا جائے تو لوگ دوسرے لوگوں کے خون اور ان کے اموال کا مالوں کا دعویٰ کرنے لگیں، لیکن مدعا علیہ کے ذمے قسم لازم ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ مدعا علیہ وہ قسم اس کے ذمے لازم ہے۔ اور بیہقی نے صحیح سند سے روایت کیا ثبوت مدعی کے ذمے ہے دعویٰ کرنے والا، اور قسم اس کے ذمے ہے جو اس کا انکار کرے۔ تو اس حدیث میں پیارے بھائیوں یہ اصول بیان کیا گیا کہ مدعی اپنے دعوے کے حق میں دلائل پیش کرے گا اور اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کرے گا۔ مدعی اپنا دعویٰ دلائل سے ثابت کرے اور اس پر 2 گواہ پیش کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر مدعا علیہ قسم دے گا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی قوم الیمین فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے سامنے قسم پیش کی، وہ قسم کھانے پر تیار ہو گئے تو آپ نے حکم فرمایا کہ ان لوگوں میں قرعہ اندازی کی جائے گی کہ کون ان میں سے قسم کھائے گا۔ تو پیارے بھائیوں جب دونوں طرف کے فریق قسم کھانے پر تیار ہو جائیں تو پھر قرعہ اندازی ہوگی کہ کون قسم کھائے گا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت ابو داؤد کی روایت میں 3616 میں کہ 2 آدمیوں نے کسی مال و متاع کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی عدالت میں جھگڑا پیش کیا، دونوں کے پاس دلیل نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کے بارے میں تم دونوں قرعہ اندازی کرو کون قسم کھائے۔ تو جس مقدمے کی نوعیت ایسی ہو کہ فریقین مدعی ہوں اور دونوں باہم مدعا علیہ بھی ہوں، دونوں ہی فریق مدعی ہوں مدعا علیہ بھی ہوں، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہ یقینی طور پر اس کا علم نہ ہو سکے کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے، اس صورت میں دونوں کو قسم دینے کا حق پہنچتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی قسم سے انکاری ہو تو فریق مخالف قسم دے کر مال اپنے قبضے میں لے گا، اور اگر دونوں ہی فریق قسم اٹھانے پر تیار ہو جائیں تو اس صورت میں دونوں کے بیچ میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ قرعہ جس کے نام نکلے گا وہ قسم دے کر مال لے جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ اور یاد رکھیے یہاں اس صورتحال میں اگر مدعا علیہ نے قسم کھا لی کہ یہ مال میرا ہے اور وہ جھوٹا ہوا، دنیا میں تو وہ مال لے جائے گا اور دنیا آخرت میں قبر و آخرت میں
اللہ سے بچنے والا پھر نہیں ہوگا، نہ اللہ سے کوئی اسے بچانے والا ہوگا۔ اگلی حدیث، عن ابی امامۃ الحارثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنۃ فقال لہ رجل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق اپنی قسم کے ذریعے سے مارا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور اس پر جنت حرام قرار دے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کوئی حقیر اور معمولی چیز ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ پیلو کی ایک شاخ ہو، قضیبم من اراکن، اگرچہ وہ پیلو کی ایک شاخ ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اگر مدعا علیہ جھوٹی قسم اٹھائے گا اور اس کے ذریعے وہ کسی کا مال ہتھیا لے گا، دنیا میں تو یہ تھوڑا سا فائدہ ضرور اس کو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں، اور پھر اس شخص کے لیے جہنم ہے اور جنت اس کے اوپر حرام۔ اور پیلو کی ایک شاخ یعنی کسی مدعا علیہ نے اگر چھوٹی اور معمولی چیز بھی قسم کھا کر کسی کی ہتھیا لی تو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے حلال ہے اور واجب ہے۔ اگلی حدیث، عن الاشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیہا فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا مال اڑا لے جبکہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت ناراض ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مدعا علیہ اگر جھوٹی قسم کھا لے تو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے غصے کا سامنا ہوگا۔ اگلی حدیث، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین اختصما فی دابۃ ولیس لواحد منہما بینۃ فقضى بها رسول اللہ بینہما نصفین، رواہ احمد وابو داود والنسائی وہذا لفظہ وقال اسنادہ جید۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ دو بندوں کے بیچ میں ایک جانور کے متعلق جھگڑا ہو گیا، ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس جانور کو ان دونوں بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ دونوں کا ایک جانور کے بارے میں جھگڑا ہوا اور دونوں کے پاس دلیل نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس جانور کو دونوں کو آدھا آدھا دینے کا فیصلہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں بھی فیصلہ فرمایا، اور پھر علماء نے ائمہ نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی۔ پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر 292 تھا۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا محض دعویٰ کرنے پر کسی کو کوئی چیز نہیں دی جا سکتی، اور آپ نے فرمایا کہ مدعی کے ذمے ثبوت ہے اور مدعا علیہ کے ذمے جو ہے وہ قسم ہے، اور جس نے جھوٹی قسم دے کر کسی کا مال ہتھیا لیا اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر قیامت کے دن بہت غصے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔